خود اپنی زندگی میں فیصلہ کریں کہ کیا ہم اس الہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اس الہ کی حاکمیت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوگی ہم بھی اس دنیا کی ظاہری حکومتوں کے لیے اپنی جانوں کو اور اپنی چیزوں کو پیش کریں گے. عزیزان محترم، یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم دنیا میں کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں یا کوئی کام کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں یا کہیں لڑائی ہو جائے یا کہیں کوئی ایک قتل ہو جائے یا کہیں کوئی فتنہ کریٹ ہو جائے تو آپ بھول جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ جو حدود الہی کو توڑا جاتا ہے یہ صرف دنیا میں نہیں رہے گا، یہ قیامت تک جاری رہے گا. اگر ایک آپ کے جملے سے کہیں کوئی قتل ہو گیا تو قیامت میں بھی آپ کا مواخذہ ہوگا. آپ کے ایک عمل سے، آپ کے ایک سگنیچر سے، آپ کے ایک ارادے سے کسی قوم پر ظلم ہو گیا اور آپ نے اگر ظالم کا ساتھ دے دیا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کا معاملہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ خدا نے اگر آپ کو کوئی کرسی دی ہے، کوئی طاقت دی ہے تو ایک ایک لمحہ خدا کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے. آپ اگر آج ظالم حکومتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، آپ بھی اس کے برابر کے شکار ہیں. اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. یہ دو سلاطینوں کی یا دو قوموں کی جنگیں نہیں ہیں کہ ختم ہو گئی. آپ ایک طرف ظالم ہے تو دوسری طرف نظام الہی ہے. آپ خدا سے جنگ کرنے پر تیار ہوئے ہوئے ہیں، آپ خدا سے جنگ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کی زبان نہیں ہل رہی ہے تو آپ شریک ہیں. آپ کا مواخذہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ویسا ہی ہوگا. جہنم خود آمادہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو خدا کے نظام کے مقابلے میں آئے گا. یہاں ختم نہیں ہو رہا معاملہ. آپ بولے ختم ہو جائے گا، نہیں ختم ہوگا. حدود الہی ہیں. حدود الہی کو اگر کوئی ایک شخص توڑتا ہے تو وہ اکیلا ذمہ دار ہے. اگر وہ گناہ کرتا ہے خدا نہ خواستہ اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں، وہ اکیلا ذمہ دار ہے. لیکن جہاں حدود کو ایسا پامال کیا جائے کہ جہاں قومیں گناہ کرنے لگیں، قومیں تباہی کی طرف چلے جائیں، تو پھر جنگ خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر ایک معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ بولیں گے نہیں ایک نے کیا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، اس ایک نے کام ایسا کیا کہ لوگ اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں، قومیں اس گناہ کے اندر آ رہی ہیں. یہی کیا یزید نے. یزید کا معاملہ اس کی تنہائی و خلوت کا نہیں تھا کہ آپ بولیں نہیں جی وہ غلطی ہو گئی اور معافی ہو جائے گی. کیسی معافی ہوگی؟ قوم جب سو گئی اور برباد ہو گئی، حلال الہی کو حرام کر دیا جائے اور حرام الہی کو حلال کر دیا جائے اور قوم غفلت میں آ جائے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ پوری قوم بربادی کی طرف جا رہی تھی؟ اور اس پوری قوم کو، ملت کو، اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کا نمائندہ آیا ہے. اللہ کا نمائندہ ہے. خود نظام الہی ہے. الہی نظام الہی آیا ہے. کس نظام کے مقابلے میں؟ خود شخص کے مقابلے میں نہیں آیا، صرف اس ایک نظام کے مقابلے میں آیا جو نظام پیچھے سے چلا آ رہا تھا. وہ نظام کہ جب سے وہ دشمن کہ جو انسانیت کا دشمن ہے، جس نے جو ہے وہ خدا سے مہلت مانگی تھی کہ میں ان کو اغوا کروں گا، وہ اپنے اس نظام کو لیتا ہوا عزیزان محترم نیچے تک آیا ہے اور آ کر ایک ایسے مقام پر آ کر نفوذ کر گیا اور منافقت کے چہرے کو پہچان کر، پہن کر بالکل اسلام کے مسند پر آ کے بیٹھ گیا. اصل امتحان یہی تھا. اب اگر آپ کو کوئی زبان سے کہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں تو آپ کو واضح پتہ ہے، لیکن اگر کوئی اتنا کور ہو کے آئے کہ اس مقام پر آ جائے، اس مسند پر آ جائے جو مسند رسول ہو، تو وہاں قوم جو ہے وہ کھوکھلی، کیونکہ قوم اندر سے ان مشکلات کا شکار تھی. اور وہاں معاملہ اگر کسی ایک جگہ کا تھا، کسی ایک معاملے کا نہیں تھا کہ آپ بولیں کسی ایک جگہ کا مسئلہ تھا، یا جیسے لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی. کوئی شہزادہ کہاں سے شہزادہ؟ یہ باطن نظام الہی جو ہے، یہ ظاہری جو حدود الہی ہیں، یہ ظاہری حدود الہی کسے کہتے ہیں؟ ظاہری حدود الہی یہ کہ یہ جو اللہ نے ہمارے لیے واجبات دے ہم ان کو خیال رکھیں.
جیسے نماز ہے، روزہ ہے، واجبات ہیں، کام ہیں، یہ ساری چیزیں یہ حدود الہی ہیں، ہم نے ان کو قائم رکھنا ہے. لیکن اس باطن حدود الہی میں اصل میں ولایت ہے. اور دشمن اس نہج پہ آیا کہ اس نے باطن نظام الہی میں تبدیلی کرنا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی ولایت کے مقابلے میں بادشاہت لاؤ، ملکوتیت لاؤ، حکومتیں لاؤ. کس کے مقابلے میں؟ ولایت الہی کے مقابلے میں. وہ تھوڑا سا مشکل موضوع ہے عزیزان محترم، لیکن جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا ہم درک نہیں کر سکتے کہ ہوا کیا امت کے ساتھ اور ہو کیا رہا ہے امت کے ساتھ. باطن کو تبدیل کیا. باطن یہی تھا، خدا نے کہا نظام تبھی چلے گا جب ولی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الہی نظام ہے. تمہارے گھر کا نظام تھوڑی ہے، تمہارے ابا اجداد کا نظام تھوڑی ہے جو تم بولو کہ نہیں جو دل چاہے آ جائے. کیسے کوئی آ جائے؟ 1,24,000 پیغمبر کو خدا نے کیوں بھیجا؟ کیوں اپنے نبیوں کو، کیوں اولو العزم پیغمبروں کو بھیجا؟ کیونکہ جانتا تھا انسان میں طاقت نہیں ہے ارتقاء کی، انسان کے پاس نہیں ہے، یہ جتنی کوشش کر لے یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جس کے لیے اسے خلق کیا گیا. اسی لیے اپنے بندوں کو بھیجا. صلوات بیت محمد خداوند بہتر جانتا تھا. خدا نے خلق کیا تھا، خدا ایسے بھیج دیتا، مطلب انسان بھیج دیا، رہے جس طرح بھی رہے، خود ہی سیکھ لے گا. مگر یہ ساری چیزیں تو سیکھنی تھی انسان نے. ظاہر ہے پہلے جو ہے وہ کچھ نہیں تھا، تو اس نے جو ہے پہاڑوں سے رہتا وہ آیا اور آگے کی طرف بڑھا، تو خدا نے اسے ہادی بھیجے جو اسے طریقہ سکھاتے رہے. صرف یہ نہیں تھا کہ اس کو کھانے پینے کا طریقہ سکھانا تھا، بلکہ اسے زندہ رہنے کا طریقہ سکھانا تھا، اسے پرستش کا طریقہ سکھانا تھا، اسے عبادت سکھانی تھی. کیوں؟ کیونکہ عبادت پرستش اس کی فطرت میں تھی. جب اسے صحیح خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے بتوں کی پوجا کی. یہ پرستش تھی اس کے اندر، لیکن اس کے لیے الہ بنائے. یہ بنائے کیوں بنائے؟ کیونکہ اس نے عبادت تو کرنی تھی، خوب اس کے اندر یہ تھا. لیکن اسی کو لے کر چلتا رہا، اپنے بندوں کو بھیجا. اور اگر اتنا ہی تھا کہ خود ہی انسان چلا لیتے تو پھر خدا نے اتنی زحمت کیوں کی؟ کیوں انبیاء نے اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ کیوں مشکلات برداشت کی؟ اور پھر جب انسان کمال پر پہنچ گیا اور اس کی عقل اس قابل ہو گئی تو خدا نے نبوت کو روک دیا. اور پھر اس کے بعد بھی انسان کو چھوڑا نہیں کہ ہم تمہارے حال پہ چھوڑ رہے ہیں. وہ اتنی بڑی بلڈنگ بنائی جسے ہزاروں سال لگ گئے، 1,24,000 کو پیغمبروں کو بھیج کر سب کچھ بنایا. ہم 4, 5, 6 منزلہ بلڈنگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمپنی بہت خرچہ کرے بلڈنگ بنانے میں تو اس کو چھوڑ دیں. ابھی آپ کی اتنی بڑی کمیونٹی جو بنائی تو ابھی کیا بغیر مینجمنٹ کے چھوڑ دیا؟ تم لوگ خود جیسے چاہو رہو. بولے میں نے اتنی محنت کی، اتنے سالوں میں تو اس کو بنایا، اب میں اس کو انتظامیہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھوں گا. کیوں؟ تاکہ یہ قائم رہے اس ہدف کی طرف جس کے لیے میں نے اس کو بنایا ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہمارے لیے ہے. تو کیا خدا اس نظام کو جو انسان کی ارتقاء کے لیے تھا اس کو چھوڑ دیتا نبی کے بعد؟ کہا نہیں، میں خود اس کو چلانے کا ناظم بھیج رہا ہوں، خود بھیج رہا ہوں، خود چلائے گا. اسی لیے کہا کہ بلغ ما انزل الیک، اے رسول ابلاغ کر دے اس کا جس کا میں نے آپ کو کہا ہے. اب رسول خدا بھی جانتے تھے اندر سے ساروں کو، تو رسول خدا بھی تھوڑے سے ہوئے کہ یہ پتہ نہیں مانیں گے یہ نہیں مانیں گے. تو رسول خدا کو کہا کہ نہیں، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یعنی گویا رسالت مبتنی تھی اسی کام پہ، اسی کام پہ تھی. یہ ہوگا تو رسالت پوری ہو گئی. اب جب یہ بھیجا کہا آپ کہیں آپ کافر مایوس ہوں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں، نظام الہی ہے. تو جب وہ کہہ دیا گیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ وہ سب مولا ہے. اب مولا کے معنی آپ کچھ بھی کرتے رہیں، وہ آپ کا جو دل چاہے کرے، ٹھیک ہے. اب کم سے کم آپ نے ترجمہ مولا کا دوست کیا تو چلیں دوستی صحیح، کہ جو رسول نے کہا جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، تو اب دوستی تو نبھائیں، کم از کم دوستی نبھائیں. اب جو علی کا دشمن ہے اس سے دشمنی تو کریں. اب یہ دوستی کیسی؟ رسول سے بھی محبت
حسین کو بھی سلام اور یزید کو بھی سلام. یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا. علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر